إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اچھا جناب، ہمارے الحمدللہ سورۃ البقرہ کے 7 رکوع مکمل ہو چکے ہیں، اور آج کی گفتگو کے اعتبار سے ایک دو بنیادی چیزیں میں عرض کر دوں کہ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو یہ بات ڈیٹیل سے بتائی تھی کہ سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ امت مسلمہ یعنی بنی اسرائیل، جو ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے جو بیٹے تھے سیدنا اسحاق، ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام علیہم السلام، ان کی اولاد میں سے تھے، جن کو ہم یہود بھی کہتے ہیں اور عیسائی بھی، نصارہ بھی. تو ان میں سے خصوصاً یہود کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ان کے اندر کون کون سی خرابیاں پیدا ہوئیں جن کے باعث اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے وہ منصب جس پہ وہ پچھلے 2000 سال سے فائز تھے، یعنی ان پر 2000 سال سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تھا، اور ان میں سے بھی 1400 سال ایسے تھے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی نہ کوئی اللہ کا نبی ان میں موجود نہ ہو. ایک نبی جب فوت ہوتا تھا وہ اپنے فوت ہونے سے پہلے کسی اور ہی نبی کو خلیفہ بنا کر جاتا تھا، اور اس طرح یہ نبوت کی چین جو ہے تقریباً 1400 سال تک ان کی چلتی رہی. تو امت میں جو خرابیاں پیدا ہوئیں اس امت کے اندر، ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے خرابیوں کے عوض جو ان پر عتاب فرمایا اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا، اور وہاں پر پھر ان کی جتنے بھی واقعات ہیں ان کے بعد جو اللہ تعالیٰ نے کنکلوڈ کیا ہے اس پہ چند مورل لاز اللہ تعالیٰ نے اپنے یونیورسل ٹروتھس ارشاد فرمائے ہیں. ان میں سے پہلا یونیورسل ٹروتھ جو ہے وہ پچھلے درس میں ہو گزرا ہے، وہ میں ریپیٹ کرتا ہوں. اس کے بعد آج جو یونیورسل ٹروتھ آئیں گے آپ یہ یاد رکھیں. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فزیکل لاز کی جو دنیا ہے اس کے اندر رولز چلتے ہیں، جیسے جو ہے گریوٹی کا رول ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ تھرموڈائنمکس کے رولز ہیں، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی جو مورل جو انوائرمنٹ ہے اس کے جو رولز ہیں وہ اس صورت کے اندر آئیں گے. تو پہلا یونیورسل ٹروتھ یہ آیا تھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ پچھلے رکوع کے آخری آیات میں، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ہم نے ان کے اوپر تھوپ دی ذلت اور رسوائی، یہود کے اوپر. کس وجہ سے؟ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اور قبول کیا تو بعد میں اس کو ٹیمپر کیا اور انبیاء کرام کو تکالیف تھی. ان پر تھوپ دی گئی ذلت والمسکنہ اور غربت، وباءوا بغضب من اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ غضب کے مستحق ہوئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے. یہ نہیں تھا کہ وہ مانتے نہیں تھے، عقیدے میں مانتے تھے، اپنے عمل سے انکار کرتے تھے. کفر کا لفظی مطلب ہے انکار کرنا. ایک تو ہے عقیدے کا کفر، وہ تو ویسے ہی فارغ ہے. ایک ہے عمل کا کفر، ماننا لیکن اپنے عمل سے اس کو ڈیمانسٹریٹ نہ کرنا. جیسا کوئی شخص یہ مانتا ہے کہ 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے لیکن نماز نہیں پڑھتا، عقیدے میں مسلمان ہے، عمل میں وہ کفر کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس جو فرضیت ہے اس کا انکار اپنے عمل سے کر رہا ہے. کافر تو وہ نہیں ہوگا لیکن اس کا عمل کفر والا ہوگا.
وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور بغیر کسی وجہ کے انبیاء کرام علیہ السلام کو وہ قتل کر دیا کرتے تھے. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے، وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور وہ حد سے بڑھنے والے تھے. یہاں پر 7واں رکوع مکمل ہوا تھا. آج انشاءاللہ ہم 8ویں رکوع سے شروع کرتے ہیں، اور اس کے شروع میں ہی وہ امپورٹنٹ آیت آ رہی ہے جس کو آج کل منکرین حدیث نے اور جدید سکالرز نے ایک نیا فتنہ کھڑا کیا ہے دین الہی کی شکل کے اندر. ایک بھائی جو ادھر بیٹھا نا جی، وہی جو اس طرف متوجہ ہو، سارے جو ہے نا اس طرف اشارہ نہ کیا کریں، آپ میری طرف متوجہ رہیں. وہ جو بیٹھا ہوا ہے اس کو پتہ چل جائے گا کس طریقے سے آنا ہے دوسرے دروازے سے. یہ وہ آیت اب آنے لگی ہے، آیت نمبر 63. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، یعنی کہ مسلمان صحابہ کرام علیہم رضوان، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی ہیں، والصابئین، اور صابی ہیں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی دین کی بگڑی ہوئی شکل تھی. ان کے اندر ستارہ پرستی، اس طرح کی جو ہے وہ توہمات آ چکی تھی. من آمن باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ کے اوپر ایمان لائے اور آخرت کے دن پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر موجود ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمناک ہوں گے. اب اس پوری آیت کے اندر ایمان بالرسالت کا ذکر کوئی موجود نہیں ہے. اس کو انہوں نے پک کر کے ایک فتنہ کھڑا کر دیا کہ جی انبیاء کرام پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے. یہ سارے نبی جو جتنے بھی ادیان دنیا میں موجود ہیں، جب اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں تو یہ سفیشینٹ ہے، رسولوں پر ایمان ضروری نہیں ہے. اور اسی قسم کا ایک فتنہ جو ہے وہ دین الہی کی شکل میں مغل بادشاہ اکبر اعظم نے بھی قائم کیا تھا ہمارے سب کانٹیننٹ کے اندر. تو جہاں تک یہ بات ہے نا کہ تمام دین کی بنیاد ہر دین کی ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ آگے آئے گا کہ تمام دین ایک ہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کا دین دے کر ہی بھیجا. ان الدین عند اللہ الاسلام، the only acceptable religion in the sight of Allah is Islam. اللہ کے حضور قابل قبول دین صرف اسلام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ہی 85 نمبر آیت میں فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو کوئی بھی قیامت والا دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر ہمارے حضور حاضر ہوا، ہم اس سے اس کا دین قبول نہیں کریں گے، اور ایسا شخص خسارہ پانے والوں میں ہو جائے گا. تو چاہے سیدنا آدم علیہ السلام ہو، سیدنا نوح علیہ السلام ہو، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہو، سیدنا اسحاق ہو، سیدنا اسماعیل ہو، سیدنا موسیٰ ہوں، سیدنا عیسیٰ ہوں، یا امام کائنات سید الاولین والآخرین امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہو، تمام انبیاء کرام علیہ السلام ایک ہی دین اسلام کی دعوت دیتے رہے. ہاں شریعتیں بدلتی نہیں ہیں، دین ایک ہی رہا ہے. وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر بھی ارشاد فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بے شک ہم نے ہر امت کے اندر رسول بھیجا، اور کیا دعوت دی؟ ان اعبدوا اللہ، عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے مقابلے پر جھوٹے خدا شیطان ان کا انکار کرنا ہے، ان سے اجتناب کرنا ہے. یہ تمام انبیاء کرام کی یہی دعوت رہی ہے، لا الہ الا اللہ. تو اب وہ اس کو بنیاد بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لانا اور یوم آخرت پہ کافی ہے، رسولوں پر ایمان ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو ایمان لائے، یعنی کہ مومنین صادق جو ہیں، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا صابی ہوں، جو بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور نیک عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا. تو یہ بات بالکل ٹھیک ہے. جو ایمان لائے گا اللہ پر جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، لائے اللہ پر ایمان اور کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ پر ایمان ہی نہ لایا. لائے اللہ پر ایمان اور کہے کہ سیدنا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ پر ایمان ہی نہ لایا. تو قرآن کو پورا ٹوٹیلٹی میں دیکھنا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا کہ چند باتیں نکالنی اور وہ تمام کنسٹرینٹس پورے قرآن کی جو دعوت ہے اس کا مجموعہ دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ سورۃ المائدہ کے اندر فرماتا ہے کہ وہ لوگ کافر ہیں کہ جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں،
اور وہ بھی کافر ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی اللہ ہے. تو یہاں اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ نصارہ جو ہیں یہ بھی جنت میں جائیں گے، اللہ پر ایمان لائیں گے اور یوم آخرت پر، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے. اور اللہ پر ایمان لانے کا حق کیا ہے؟ وہ اسی سورۃ البقرہ کے شروع کے اندر 41 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیٹاگوریکلی جب بنی اسرائیل کو دعوت شروع کی ہے، یہ 41 نمبر آیت نکال لیں آپ سارے، 5واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اس میں جو 41 نمبر آیت اگلی آ رہی وہ آمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کتاب پر، یعنی قرآن پر، جو اے یہودیوں تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والی ہے. ولا تکونوا اول کافر بہ، اور اس کتاب سے پہلے منکر تم تو نہ بنو. تمہیں تو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشنز، پیشن گوئیاں اس کتاب تورات میں موجود ہیں، تم ایمان لے کر آؤ. تو اب بات اسی کانٹیکسٹ میں چل رہی ہے کہ ایمان لے کے آنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو اب بار بات نہیں، بات ریپیٹ ہوگی، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہیں سے بات شروع ہوئی تھی بنی اسرائیل کو دعوت، اس کے اندر یہ بات آ رہی ہے جس کو میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ جی آپ نے بجلی کا یا گیس کا بل جمع کروانا ہے تو آپ صبح ڈاکخانے 9 بجے پہنچ جائیں. اب وہ 9 بجے پہنچتا ہے صبح ڈاکخانے تو دیکھتے آگے ڈاکخانہ بند ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جی مجھے کہتا ہے جی آپ نے مجھے کہا تھا 9 بجے بل جمع ہوتے ہیں اور ڈاکخانہ تو بند ہے. تو میں اس سے پوچھوں گا بھائی آپ کس دن کہہ دے، تو کہ جی میں سنڈے والے دن گیا تھا. تو میں کہوں گا اللہ کے بندے تمہیں یہ تو پتا ہونا چاہیے کہ سنڈے والے دن ڈاکخانہ بند ہوتا ہے، یہ کنسٹرینٹ تمہیں پتا ہونی چاہیے. یہ جو میں نے کہا 9 بجے ڈاکخانہ کھلتا ہے، اس سے مراد ہے ادر دین سنڈے. اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور یوم آخرت پر لایا اس کے لیے اجر ہے، نیک عمال کرے گا، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ رسول پر بھی ایمان لے کر آیا جیسا کہ رسول اللہ نے اس کو سکھایا ہے ایمان لانا. تو یہ سارے کنسٹرینٹ ساتھ ساتھ چلتے ہیں، تو اس کو پک اینڈ چوز نہیں کرنا، یہ بنیادی شرط ہے رسولوں پر ایمان. اور الحمدللہ جو لوگ قرآن اور سنت کو بھی ماننے والے ہیں، اجماع امت کو بھی ماننے والے ہیں، ان کے لیے یعنی اہل سنہ کے لیے تو بالکل واضح دلیل موجود ہے. صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان چیپٹر میں موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس یہودی یا عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور وہ پھر مجھ پر ایمان نہ لایا تو وہ دوزخ میں جائے گا. بالکل کلیئر کٹ بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے محمد فرق بین الناس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں حق اور باطل کے درمیان فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی فرق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو لے کر چلیں گے تب ہی اللہ تک پہنچیں گے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا اب واحد ذریعہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کی وہ چھوڑی ہوئی چیز ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مضبوطی سے تھامنے کا حکم دیا. حجۃ الوداع کے موقع پر المستدرک للحاکم کے کتاب العلم چیپٹر میں صحیح سند کے ساتھ 318 نمبر حدیث ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی وفات سے 2.5 مہینے پہلے ارشاد فرمایا میں اپنے بعد تم میں 2 ایسی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں جن کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اور سنت وہ ہے جو صحیح حدیث سے ڈرائیو ہوگی، کسی بندے کی من پسند نہیں. کوئی بندہ سمجھے جی میرے خیال میں یہ سنت ہے. سنت کا واحد سورس دنیا کے اندر صحیح حدیث ہے. مسواک سنت ہے، یہ ہمیں حدیث کے ذریعے پتا چلا ہے، اس کے بغیر تو نہیں پتا چل سکتا. ورنہ اگر تواتر کے اوپر لیں گے تو ایران میں جائیں گے تو وہاں پر تو رافضیت کا مذہب تواتر ہے، بنگلہ دیش میں جائیں گے تو وہاں تو دیوبندی ہونا تواتر ہے، پاکستان میں بریلوی ہونا تواتر ہے، سعودی عرب میں اہل حدیث ہونا تواتر ہے. تواتر پہ جائیں گے تو جتنے ملک اتنی باتیں. تو بک اتھارٹی ہے، ڈکشنری اتھارٹی قرآن اور سنت. تو یہ بڑی امپورٹنٹ آیت تھی، اس لیے میں نے اس کے اوپر گفتگو کی کہ ٹوٹیلٹی میں آپ نے پورے دین کو لینا ہے. اللہ پر لائے گئی وہ ایمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آئے گا. تو اب یہ بات بالکل ٹھیک ہے. ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، والذین ہادوا، اور جو یہودی ہیں اور وہ اپنے دور کے اندر اپنے نبی کے اوپر ایمان لائے تھے بغیر شرک کے. اس کا ایک مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے تو ان کو بھی اجر ملے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد بھی اگر وہ یہودی جو ہیں وہ صحیح یہودی ہوئے تو وہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے کے آئیں گے. کیونکہ تورات کے اندر میں نے بتایا تھا کتاب الاستثناء چیپٹر جو ہے ڈیٹرونومی، اس کا جو باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18 ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میں بنی اسرائیل میں یہ تیری امت کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک پیغمبر اٹھاؤں گا جس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، وہ لوگوں سے کچھ نہیں کہے گا مگر وہی جو میں اس کو وہی کروں گا. یہ قرآن کی بھی آیت ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. آج کا جو ٹیمپرڈ اولڈ ٹیسٹیمنٹ ہے تورات، اس کے اندر بھی یہ آیت موجود ہے.
اور اگلی آیت 19 نمبر یہ ہے کہ جو پھر میرے اس پیغمبر پر ایمان نہیں لائے گا اس سے پھر میں بدلہ لوں گا. اور وہ بدلہ لیا اللہ تعالیٰ نے کیسا؟ یہودیوں کو ذلیل کیا. آج تک ان کا کعبہ جس کو وہ سمجھتے ہیں وہ جو ہے وہ گرا پڑا ہے. ایک دیوار اس کی سلامت ہے جس کے آگے وہ دیواریں گری ہے جس کو کہتے ہیں اس کے آگے جا کے روتے ہیں. تو یہودی بھی اصل یہودی وہی ہوگا کہ جو تورات کی اس آیت پر ایمان لاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئے گا. اسی طریقے سے میں نے گاسپل آف جان جو ہے انجیل کا نیو ٹیسٹمنٹ، اس سے میں نے باب نمبر 14 سے ڈیٹیل بتایا تھا شروع کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح انجیل کے اندر بھی نشانیاں موجود ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں جب یہاں سے جاؤں گا تو میرے جانے پر ڈیپینڈنٹ ہے وہ ہستی پھر دنیا میں آئے گی، وہ تمہیں وہ باتیں سمجھائے گی جو میں تمہیں آج نہیں سمجھا سکتا کیونکہ تمہارا انٹلیکچوئل لیول اتنا نہیں ہے. وہ جب آئیں گے تو تمہیں سمجھائیں گے، پھر وہ قیامت تک تمہارے ساتھ رہیں گے، یعنی ان کی نبوت قیامت تک کے لیے ہوگی اور وہ میری تعریف کریں گے. سوائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کے دنیا میں کوئی شخص بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف نہیں کرتا. یہودی تو ان کو ولد الزنا کہتے ہیں، دجال کہتے ہیں. صرف عیسائی مانتے ہیں اور وہ بھی صحیح معنوں میں نہیں مانتے، وہ بھی ان کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح تعارف کروایا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا، جو ڈیٹیل تعارف سورہ مریم کے اندر موجود ہے، جس کی آیات سن کر نجاشی جو ہے وہ مسلمان ہو گیا تھا. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو اے بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے سروں کے اوپر لا کھڑا کیا تھا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزہ ظاہر کیا کہ لٹکتی ہوئی تلوار کی طرح کوہ طور پورا پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا. یہاں پر سمندر ہے اور یہاں ان کے اوپر کوہ طور کھڑا کر دیا اور کہا پکڑو اس کتاب کو، ایمان لاؤ اس تورات کے اوپر. وہی بات آ رہی، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کو مضبوطی کے ساتھ جو ہم نے یہ کتاب دی ہے. کیونکہ ان کی عادت ہی مذاق کرتے تھے، وہ سیریس لیتے ہی نہیں تھے. آگے بھی ان کی آتے آئیں گی، وہ سیریس لیتے ہی نہیں تھے دین کی دعوت کو، دین کی باتوں کو سیریس لیتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کوہ طور پہاڑ ان کے اوپر کھڑا کر دیا. یہ تورات کے اندر بھی موجود ہے، قرآن پاک میں بھی کئی جگہ ہے، بلکہ سورۃ الاعراف کی 171 نمبر آیت میں یہ ڈیٹیل کے ساتھ آتا ہے کہ جیسے بادل سایہ کرتا ہے نا، اس طرح پورا پہاڑ ان کے سر کے اوپر آ گیا سے. اب مجھے بتائیں پہاڑ سر پہ ہو اور کہا جائے پکڑو اس کتاب کو نہیں تو پہاڑ آیا تمہارے اوپر، تو ساروں نے کہا ٹھیک ہے ہم ایمان لے آتے ہیں. یہ اس کا ذکر آ رہا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، پکڑو اس کتاب کو قوت کے ساتھ جو ہم نے تمہیں دی ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو اس کے اندر نصیحت ہوئی ہے اس کو پکڑ لو، اس کو یاد رکھو تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو. ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، مگر افسوس اس کے بعد تم اس سے بھی پھر گئے. کیسی ایک محبت کی داستان چل رہی ہے. وہ اللہ جس نے اپنے بندوں سے اتنا پیار کیا اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوا رہے ہیں، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا لیکن تم نے یہ کیا، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا تم نے پھر یہ کیا. اب دیکھو اس کے بعد بھی تم جو ہے اس کے بعد پھر گئے. فلولا فضل اللہ علیکم، تو اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم پکے خسارہ والوں میں سے ہو جاتے اگر ہم تمہاری توبہ قبول نہ کرتے. ظاہر ہے جب انہوں نے بچڑے کو خدا بنایا پھر ان کی توبہ بھی قبول ہوئی. وہ کیسے ہوئی وہ پیچھے گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے اپنے قبیلے والوں کو خود قتل کرو. 70,000 یہودی ایک دن کے اندر قتل ہوئے جو مرتد ہو چکے تھے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور تم خوب جانتے ہو ان لوگوں کو بھی، اپنے بزرگوں کو، کہ جنہوں نے ہفتے کے دن کے بارے میں نافرمانی کی تھی. اب یہ ایک اور واقعہ ان کا آ رہا ہے، اس کا ڈیٹیل ذکر سورۃ الاعراف کی 163 سے لے کے 166 نمبر آیت کے اندر موجود ہے. ہوا کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمایا کہ ہفتے والے دن آپ شکار نہیں کر سکتے سمندر سے. اور وہ سورۃ الاعراف میں آتا ہے کہ مچھلیاں اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ہفتے والے دن ہی بھیجی. ان کی نظروں کے سامنے چھلانگیں مارتی تھی ایسی مچھلیاں، ان کا دل کرتا ہم پکڑیں، لیکن اللہ کی طرف سے پابندی. جیسا کہ آج کے بھی اس معاشرے کے اندر برائیاں اور بے حیائی کے مواقع بالکل عام ہیں. جو چاہے بے حیائی کر سکتا ہے، لیکن ہم گناہوں سے کیوں بچتے ہیں؟ اللہ کی وجہ سے. اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا یقین ہے، اکاؤنٹیبلٹی آف دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت والے دن کی جواب دہی کا خوف ہے کہ انسان بچ جاتا ہے. تو ظاہر ہے ان کے اندر بھی پھر 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ جو ہے اس نے کہا جی ہم تو یہ حرکت نہیں کریں گے. دوسرا گروہ وہ کہ جنہوں نے کہا جی جنہوں نے ہیلا کر لیا. ہیلا کیسے کیا؟ انہوں نے یہ کیا کہ وہ گڑھے کھود لیے سمندر کے ساتھ ایڈجسنٹ. تو جب وہ مد و جزر کی وجہ سے پانی اوپر آتا تھا ہفتے والے دن، تو ان گڑھوں کے اندر جو ہے وہ پانی آ جاتا تھا، وہ مچھلیاں بھی ساتھ ادھر آ جاتی تھیں.
تو جب پانی اترتا تھا تو ظاہر ہے گڑھے سے پانی واپس تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ بھر چکا ہوتا تھا، تو مچھلیاں ادھر رہ جاتی تھیں. پانی جب واپس گیا تو وہ اتوار والے دن ادھر سے مچھلیاں پکڑ. اب اتنے چھوٹے سے گڑھے میں سے تو مچھلیاں پکڑنا بڑا آسان ہے. تو یہ انہوں نے ایک ہیلا کیا تھا جس کے طریقے سے حرام کو انہوں نے حلال کرنے کی کوشش کی. تو ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے. جس طرح ہمارے جو ہے وہ فقہ حنفی کی جو مشہور کتاب ہے ہدایہ، اس کے اندر بھی اس قسم کے بڑے ہیلے لکھے ہوئے ہیں جو شریعت کے ساتھ مذاق ہیں. مثال کے طور پر ایک یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک خاوند کے پاس سونا ہے جو کہ نصاب کی لمٹ تک پہنچ چکا ہے تو سال پورا ہونے سے ایک دن پہلے وہ اپنی بیوی کو گفٹ کر دے. تو سال پورا نہیں ہوا، اس پہ زکات ہی کوئی نہیں. تو جب بیوی کا سال پورا ہونے لگے تو وہ ایک دن پہلے خاوند کو گفٹ کر دے. کتاب الحیل ہیلے کا چیپٹر پورے کا پورا بنا ہوا ہے ہدایہ کے اندر. تو جس کو قرآن کی مثل سمجھتے ہیں. اب اس کے اوپر اگر ٹاپک پہ بات کی جائے تو گھنٹوں چاہیے کہ کیا کچھ جنازہ نکالا ہوا ہے کتاب و سنت کا انہوں نے، اور وہ سارے جھوٹ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیے ہوئے ہیں. حالانکہ جو ہدایہ کا مصنف ہے اس کے اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان کم از کم جو ہے وہ 500-600 سال کا وقفہ ہے. پتہ نہیں اس کو خواب میں آگے بتایا امام حنیفہ نے، نعوذ باللہ. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی بارگاہ میں بھری ہیں کیونکہ انہوں نے فرمایا میرا کوئی بھی فتویٰ کتاب و سنت کے خلاف ہو اس کو دیوار پہ مار دو. انہوں نے اپنی قبر باری نہیں کی ہے. کسی بھی شریف آدمی کو یہی بات کرنی چاہیے کہ میں کوئی پیغمبر تو ہوں، میری بات غلط بھی ہو سکتی ہے صحیح بھی، جو میری بات کتاب و سنت کے مطابق ہو، اجماع کے مطابق ہو وہ لے لو، جو خلاف ہو وہ چھوڑ دو. الحمدللہ کئی باتیں چھوڑ بھی دی ہمارے حنفی بھائیوں نے. مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب قول الموطا امام محمد کے اندر موجود ہے کہ وہ کہتے تھے مدینہ حرم نہیں ہے. فتاوی علمگیری میں بھی لکھا ہے مدینہ حرم نہیں ہے ہم حنفیوں کے نزدیک. لیکن بخاری اور مسلم کے اندر کم از کم 70 حدیثیں موجود ہیں مدینے کے فضائل پہ کہ مدینہ حرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا تھا، میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. قیامت تک کے لیے مدینے کا کوئی یہاں سے درخت نہ اکھاڑا جائے، گھاس نہ اکھاڑی جائے، اس کی عزت کی جائے. اے اللہ مدینے کی محبت ہمارے دل میں مکے کی طرح کر بلکہ اس سے بھی زیادہ کر. اور صحیح بخاری میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں، حضرت عمر کہتے تھے اے اللہ مجھے مدینے میں شہادت کی موت دے. مدینے میں موت مانگتے تھے. تو الحمدللہ مدینے کا حرم ہونا، آج بھی وہاں دیکھیں وہ حرمین لکھا ہوتا ہے. مسجد نبوی میں بھی آپ جائیں تو سڑک پہ لکھا ہوتا ہے الی الحرم، اور حرم شریف کی طرف الی الحرم، خانہ کعبہ شریف. تو آج کے دیوبندی بریلوی جو ہمارے حنفی بھائی ہیں انہوں نے بھی یہ بات مان لی ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی اتنا بڑا بلنڈر جب آپ نے مان لیا کہ آپ کے امام کو اتنی بڑی غلطی لگی تو باقی چیزیں بھی اپنی ریویو کرو. بلکہ احمد بریلوی صاحب نے تو بڑی پیاری بات فتاوی رضویہ میں لکھی. انہوں نے کہا کہ امام حنیفہ کہتے تھے مدینے کو حرم نہیں مانتے تھے، تو ٹھیک ہے کہتے ہوں گے، ہمیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پہنچ چکی ہیں، ہم کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں چھوڑ دیں؟ ہم تو مدینے کو حرم کہیں گے. پھر انہوں نے پوری نعت بھی لکھی، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، اور انہوں نے مدینے کے حرم ہونے پہ پوری نعت بھی لکھی. تو یہ ماشاءاللہ اچھی بات کوئی بھی کرے ہم اس کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ہٹ درمی نہیں ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، یہ ایک اور یونیورسل ٹروتھ ہے جو اس کے اندر آئے گا ابھی آگے جا کے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہ میں نے یہاں انصاف سمجھا کہ آج کے دور کا بھی فتنہ جو ہے وہ ہیلوں کا میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس کو ایلیبوریٹ کر دیتا اس کانٹیکسٹ میں. تو انہوں نے یہ ہیلا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر غضب فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا لَهُمْ، ان کے لیے كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پھٹکارے ہوئے بندر بن جاؤ. بندر بن گئے سب کے سب. اللہ تعالیٰ کا ایسا ان پر غضب ہوا، شکلیں ان کی بندروں کی ہوگی، بندروں میں کنورٹ ہو گئے وہ. تو یہ بعض لوگ جو ہے اس کی تعویل کرتے ہیں کہ ان کی عادتیں بندروں والی ہوگی، وہ تو عادتیں تو پہلے ہی تھیں ان کی. یہ معجزہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ کیا کہ وہ بندر بن گئے، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا، پس ہم نے ان کو عبرت کے طور پہ ان کی سزا کو یہ رکھا جو اس زمانے میں موجود تھے ان کے لیے بھی اور جو بعد میں آنے والے تھے ان کے لیے بھی. تو اس زمانے میں بھی جن لوگوں نے ان کو منع کیا کہ بھائیو یہ حرکت چھوڑ دو، ایک گروہ وہ تھا جنہوں نے کہا کہ جی چھوڑو ان کو کرنے دو، ہم نہیں کریں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ وہ لوگ نجات یافتہ ہوئے جنہوں نے ان کو روکا تھا، اور جنہوں نے نہیں روکا تھا اور خود بھی نہیں کیا تھا ان کا ذکر ہی اللہ نے نہیں کیا. واللہ عالم ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا. لیکن اس سے یہ پتا چلا کہ برائی کو روکنا ضروری ہے. صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں تو کم از کم دل میں اس کو برا جانے، اور یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا. تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کی اس سزا کو ہم نے عبرت کے طور پر باقی رکھا، ان لوگوں کے لیے بھی وما خلفہا، اور ان کے بعد میں جو آنے والے لوگ تھے ان کے لیے بھی، وموعظۃ للمتقین، اور پرہیزگاروں کے لیے ہم نے اس کو واعظ بنا دیا تھا، اور آج تک واعظ ہے، قیامت تک کے لیے واعظ ہے کہ جو لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کے اندر ہیلے کریں گے، جیسا کہ میں نے ڈیٹیل سے بتایا کہ انہوں نے ہیلا کیا ہفتے کے دن کے بارے میں اور کہا جی ہم ہفتے کو تو نہیں شکار کر رہے، اتوار کو کر رہے ہیں، حالانکہ گڑھے پہلے کھودے تھے، اور پھر میں نے آپ کو ہدایہ سے مثال دے کے یہ ساری باتیں سمجھائیں۔ تو آج بھی ہمیں ہیلوں سے بچنا چاہیے، بالکل کلیئر کٹ جو شریعت کا حکم ہے اس کو اسی طرح بغیر کسی جو ہے وہ تردد کے قبول کر لینا چاہیے۔ ہم اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر عقل مند نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ ہے۔ اور آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں جی جناب وہ حلال کے بغیر تو گزارا ہی نہیں چلتا، حرام کے بغیر، اس لیے تھوڑا بہت یہ چلتا ہے، کر لیتے ہیں، تو اس کے لیے وہ بڑے قسم کے ہیلے اور اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ بلکہ میں اپنے آفس کی آپ کو بات بتاؤں، وہ آفس میں ایک ہمارا جاننے والا ہے، تو وہ کام کیا کرتا ہے جی، وہ کہتا ہے جی میں تو کاروبار کرتا ہوں۔ کاروبار کیا کہ آفس کے جو کنسٹرکشن کے کام ہے وہ بغیر ٹھیکیداروں کو دیتے ہیں، اور ٹھیکیدار جو ہے ظاہر ہے کہ وہ بولی لگتی ہے، جس ٹھیکیدار کی سب سے کم قیمت ہوتی ہے اس کو ٹھیکہ ملتا ہے، تو وہ بار ٹھیکیدار سے بات کر لیتا ہے کہ بھئی تمہیں میں ٹھیکہ اس صورت میں دوں گا کہ جب تمہیں یہ ٹھیکہ ملے گا تو اتنے پیسے بیچ میں سے میرے ہوں گے، تو 5-6 ٹھیکیداروں کی طرف سے جب آئے گا تو میں یہ تمہارے والے کو اوکے کر دوں گا۔ تو کہتا ہے میں تو کوئی حرام نہیں کما رہا، تو حالانکہ وہ اس پوسٹ کی وجہ سے ہی تو حرام کما رہا ہے، کہہ رہا جی میں تو اس ٹھیکیدار سے لے رہا ہوں، میں حکومت کے پیسوں میں سے تو نہیں لے رہا۔ تو یہ ہیلے بازیاں، تو انسان کے اندر خود مفتی بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹ گئی پتہ چل جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اب یہ ایک اور ان کا جرم کی داستان شروع ہونے لگی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے کو ذبح کرو۔ اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ ہے، یہاں سے وہ لفظ پک کیا گیا۔ قالوا اتتخذون ہزوا، تو وہ کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، وَلِعَاذُ بِاللَّهِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں شامل ہوں، میں مذاق کر رہا ہوں، یہ شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ میں ان کے ذہن میں یہ بات آئے گی یہ کیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کو گائے ذبح کر کے کیا لینا ہے؟ اصل مسئلہ کیا تھا کہ گائے ان کے لیے متبرک تھی، وہ تورات سے ہمیں پتہ چلتا ہے، وہ گائے کی عزت کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اب انہوں نے بات کو ٹالنے کے لیے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ گائے کے ساتھ کیا غرض ہے، تو آپ مذاق کر رہے ہیں ہمارے ساتھ کہ گائے ذبح کرنی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے 2 رزلٹ کروانا چاہتا تھا، نکالنا چاہتا تھا اس واقعے سے، وہ آگے آ رہے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں جاہل بنوں، میں تم سے مذاق نہیں کر رہا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو اب انہوں نے بات تو مانی نہیں تھی سیدھے طریقے سے، تو انہوں نے پہلا معنی یہ رکھا کہ جی آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ گائے کس قسم کی ہونی چاہیے۔ حالانکہ یہ پہلی بات ہی مان لیتے ہیں نا، گائے ذبح کرو جس طرح ہم بھی کرتے ہیں سنت ابراہیمی، تو کر دیتے ہیں۔ اگر یہی چکر ادھر ہوتا تو گائے اس کلر کی ڈھونڈنی پڑتی تو کتنی مصیبت بنتی، تو فوراً ہی اس کو قبول کرتے اور گائے کو ذبح کر دیتے۔ ہمارا رب ہمیں بتائے کہ جی وہ گائے کیسی ہو۔ قال انہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک، انہ یقول، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے، انہا بقرۃ لا فارد ولا بکر، کہ وہ ایسی گائے ہونی چاہیے جو نہ بوڑھی ہو اور نہ بالکل بچی ہو، درمیان کی عمر کی ہو۔ اوان بین ذالک، درمیانی عمر کی ہو، بڑھاپے اور بچپنے کے درمیان کی۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس اب کر گزرو جو تمہیں کہا جا رہا ہے، اب مزید نہ اس کے اندر ہیلے نکالنا، کرو گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے پھر آگے جو ہے اس کے اندر جو ہے حجت بازی شروع کی۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، تو وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے اب یہ بھی دعا کیجئے کہ یہ جو گائے ہے اس کا رنگ کیسا ہو۔ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ ایسی گائے ہونی چاہیے جس کی رنگت جو ہے گہری زرد ہو اور وہ بڑی شوق ہو، دیکھنے والوں کو اٹریکٹ کرے، جو دیکھے اس کی طرف اٹریکٹ ہو۔ اب اس قسم کی گائے تو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہو جاتا، لیکن ابھی پھر وہ انہوں نے کیا،
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے پوچھئے کہ ذرا مزید کھول کے بیان کرے کس قسم کی گائے وہ چاہتا ہے. ان البقرہ تشابہ علینا، بے شک یہ گائے ہم پر مشتبہ ہو گئی ہے، ہمیں نہیں پتہ چل رہا اب تو زرد رنگ کی تو بڑی گائے ہوں گی، ان میں سے کون سی ہو. تو اب وہ ساتھ انہوں نے ایک جملہ بول دیا جو ان کے لیے ہدایت کا سبب بھی بن گیا، وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت پا جائیں گے، یعنی کہ یہ کام ہم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اس بات پر کہ اگر وہ انشاءاللہ نہ کہتے تو سوال ہی پوچھتے رہتے، اس سے محروم رہ جاتے وہ. تو انشاءاللہ انہوں نے کہا جب کہ ہاں پھر انشاءاللہ ہم کر لیں گے. تو پھر اب اللہ تبارک تعالیٰ نے آخری سوال کا بھی ان کا جواب دیا. قال انہ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہ یقول، کہ بے شک وہ اللہ کہتا ہے، انہا بقرۃ، بے شک وہ گائے ہے، لا ذلول، کہ جس کی خدمت نہ لی گئی ہو، تثیر الارض، اور نہ اس کو جو ہے زمین کے اندر جودا گیا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ وہ پانی کے کھیتی کو پانی دینے کے لیے استعمال کی گئی ہو. جیسے کہ یہ بھی گاؤں کے اندر آپ کو پتہ ہے وہ بیل چل رہے ہوتے ہیں، وہ کولو کے بیل جو ہیں وہ پانی نکال رہے ہوتے ہیں، یعنی اس قسم کے اس کے یوزج بھی نہ ہو. مسلمۃ لا شیاۃ فیہا، وہ بے عیب ہو، بے داغ ہو، کوئی اس کے اندر عیب نہیں ہونا چاہیے، کوئی اس کے اندر داغ نہیں ہونا چاہیے. قالوا الآن جئت بالحق، وہ کہنے لگے کہ اب آپ نے صحیح بتایا نا کون سی گائے ہونی چاہیے، کیونکہ اب سارے کنسٹرینٹس پتہ چل گئے. اور یہ پھر تورات میں ڈیٹیل سے ملتا ہے. یہ میں تورات اور انجیل کے حوالے جب دیتا ہوں تو بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ یہ تورات کے اندر کسے کہانیاں کیوں آتے ہیں. اصل میں ہمارا قرآن جو ہے نا، اللہ کی کتاب، یہ تو علیحدہ سے ایک کتاب ہے. تورات اور انجیل کا یہ مسئلہ نہیں ہے. تورات کے اندر تورات بھی موجود ہے، موسیٰ علیہ السلام کی حدیثیں بھی موجود ہیں. اسی طرح جو انجیل ہے اس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے بھی فرامین موجود ہیں، اور ساتھ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی، اور اس کے اندر وہ ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے. لہٰذا یہ ہمارے قرآن کی طرح نہیں ہے، اس میں تو ٹوٹلی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. تو تورات انجیل یعنی سمجھیں کہ جس طرح ہمارا قرآن بخاری مسلم مکس کر دی جاتی نا، اس طریقے سے ان کی باتیں مکس ہیں، اور ان میں وہ ٹیمپرڈ فارم میں بھی ہیں، ظاہر تعریف شدہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ ساری کی ساری باتیں ٹھیک ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ ٹیمپرڈ فارم میں، تعریف شدہ فارم میں بھی اس کی شکلیں موجود ہیں. تو بڑی مشکل سے ان کو وہ گائے ملی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، پھر انہوں نے اس گائے کو ذبح کر دیا، حالانکہ وہ ذبح کرنے والے نہیں تھے. وہ نظر آ رہا ہے وہ ذبح کرنے والے نظر نہیں آ رہے تھے. انہوں نے جس طریقے سے اپنے کنسٹرینٹ سامنے رکھے، جس طریقے سے انہوں نے اسکیپ روٹس اپنے سامنے رکھے کہ یہ بھی بتائیں کہ شاید جان ہی چھوٹ جائے، کیونکہ وہ گائے کی عزت کرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وہ لگتے نہیں تھے ذبح کرنے والے، لیکن انہوں نے کیا. اب وہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بات چل رہی ہے کہ وہ انہوں نے جو گائے کو ذبح کیا، اس کا جو پیچھے تورات کے بارے میں، تورات کے اندر جو ڈیٹیلز، یہ میری طرف متوجہ رہے. جب آپ لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں نا، میری توجہ جو ہے ہٹ جاتی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی. آپ ادھر کچھ بھی ہو جائے، آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے. میرے پہ اس وقت یہ کیفیت آ رہی ہے جب میں آپ کو درس دے رہا ہوں، میں وہ خبریں نہیں پڑھ رہا جیو نیوز کی، میں پورا اس سیٹ اپ کے اندر آ کے پھر یہ بات کر رہا ہوتا ہوں، تاکہ مجھے بھی مزہ آئے نا. یہ آپ تو مزہ لے رہے ہیں سن کے، مجھے بھی بیان کرنے، میں نے کئی دفعہ یہ چیزیں بیان کی ہیں، تو میرے لیے پھر بوریت ہو جاتی ہے اگر آپ لوگ اس طریقے سے کریں گے. تو میں پورا انوالو ہوتا ہوں اس بات کے اندر. تو تورات کے اندر ہمیں ڈیٹیل سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اور اس کے اندر بھی آگے وہ آ رہا ہے کہ ایک وہاں شخص تھا جس نے اپنے چچا کو قتل کر دیا تھا. اب اس کے قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا، تو وہ یہ ایک مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ اس کا قاتل کون ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت یہ حکم دیا کہ گائے ذبح کی جائے. وہ گائے جب ذبح ہوئی، گائے کے ذبح ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کو مارا جائے، جو قتل ہوا ہے، اس کی لاش پڑی ہے. جب اس کو مارا گیا تو اللہ تعالیٰ کے اذن سے وہ زندہ ہو گیا، اور پھر اس نے بتایا کہ فلاں میرا قاتل ہے. تو اس واقعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دو کنکلوژنز عطا فرمائی، دو نتائج. نمبر ایک تو یہ کہ ان کے دل میں جو گائے کی محبت تھی، اور اسی کی وجہ سے آپ کو پتا ہے انہوں نے بچڑے کو بھی خدا بنایا تھا، وہی ان کی محبت، ایک ان کے دل سے وہ ختم کی جائے، ظاہر ہے ذبح کیا. اور دوسرا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بالکل یہ چیز واضح کر دے، نیکڈ آئی کے ساتھ انہوں نے مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھ لیا، تاکہ ان کو یہ پتا چلے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. یہ دو بیسیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تجربات کروانا چاہتا تھا، ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے. لیکن کیا ہوا وہ پھر آگے آ رہا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، جب تم نے
اور یاد کرو وہ وقت جب تم نے قتل کر ڈالا تھا ایک شخص کو. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم ایک دوسرے پر اس کا الزام دھر رہے تھے. وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ وہ ظاہر فرمانا چاہتا تھا جو تم چھپا رہے تھے. جو تم میں وہ قاتل چھپا ہوا تھا تو اللہ اس کو ایکسپوز کرنا چاہ رہا تھا. تو کیا کیا؟ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے حکم فرمایا کہ اس مقتول کو وہ جو گائے ذبح کیا اس میں سے کچھ بعض حصہ جو ہے اس کے ساتھ ٹچ کرو. كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح مردوں کو زندہ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائے تاکہ تم عقل حاصل کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ریزریکشن، قیامت والے دن مردوں کو زندہ کرنا. یہ تو خیر بہت واضح طور پر مثال ہے. اس سے بڑی مثال جو میں اکثر دیتا ہوں، واللہ مردے کا زندہ ہونا بہت چھوٹی مثال ہے، لیکن ایک انڈے میں سے چوزے کا نکلنا یہ بہت بڑی مثال ہے. مردہ کم از کم لاش پڑی ہوئی ہے نا. کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے ڈورمنٹ پوزیشن میں چلا گیا تھا، جیسے مینڈک چلا جاتا ہے 6-7 مہینے کے لیے زمین کے اندر، تو چلو وہ ٹکڑا لگایا تو اس کے اندر کنڈیشن ہوئی تو مردہ زندہ ہو گیا. اور بھائیوں انڈے کے اوپر غور کرو کہ انڈے میں سے چوزا کیسے نکلتا ہے. اربوں انڈوں میں سے روزانہ چوزے نکل رہے ہیں. انڈے کو توڑ کے پلیٹ میں اس کی لیس رکھیں. زمین و آسمان کے سارے انٹلیکچوئلز کو ہم دعوت دیتے ہیں کہ اس لیس کو یوز کر کے ہمیں چوزا تو بڑی دور کی بات ہے، ایک چوزے کی چونچ بنا کے بتا دیں. نہیں بنا سکتے. اور اب کوئی یہ کہ انڈے میں چوزا خود بخود بن رہا ہے تو ہم کہیں گے جو کام خود بخود ہو رہا ہے وہ تو کرنا تو اور بھی آسان ہو جائے گا. جیسے پانی جب بلندی سے خود بخود نیچے آتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈیم کے ذریعے قابو کر کے یا اسی طریقے سے نالوں کے ذریعے بھی لایا جا سکتا ہے. جیسے نہریں نکال لی ہم نے، جو خود بخود کام ہو رہا ہے وہ تو پھر اس کو کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے. اگر انڈے میں سے چوزا خود بخود نکل رہا ہے تو ہمیں انڈا جو ہے انڈے کے توڑ کے اس مادے میں سے بنانا چاہیے. مشین کے اندر جو رکھتے ہیں انڈا ہی ہے مرغی کا، اس میں سے وہ تو صرف اس کو ہیٹ پہنچاتے ہیں نا. انڈا مرغی کا ہی ہوتا ہے، خود نہیں بنایا ہوتا انڈا. اسی طریقے سے جو بیج ہم بوتے ہیں 6 ارب گنا وہ بڑا بن کے درخت بن جاتا ہے، اس کے ساتھ پھر فروٹ لگتا ہے. اور ایک بیج کے اندر اتنا ڈیٹا موجود ہے کہ تاریخ انسان میں آج تک جتنی کتابیں لکھی جائیں، جتنی قیامت تک لکھی جائیں گی، اتنا ڈیٹا ایک بیج کے اندر موجود ہے کہ اس سے جو درخت بنے گا اس کے کتنے پتے ہوں گے، پتوں کا سائز کیا ہوگا، پتوں کا کلر کیا ہوگا، پھول کا کلر کیا ہوگا، پھول کا سائز کیا ہوگا، اس کی ڈائمینشنز کیا ہوں گی، کتنے پھول لگیں گے، کیا خوشبو ہوگی، پھل کیسا ہوگا، اس کا ذائقہ کیسا ہوگا، اس کا ٹائم پیریڈ پکنے کا کیا. ایچ اینڈ ایوری ٹینیس ڈیٹیل ایک بیج کے اندر لکھی ہوئی ہے. دنیا کی کوئی ہارڈ ڈسک اتنا ڈیٹا سٹور نہیں کر سکتی. یہ اتنا بڑا معجزہ ہے. روزانہ کتنے اربوں بیجوں میں سے درخت نکل رہے ہیں. ایک ڈریگن فلائی کی میں مثال دیتا ہوں جس کو ہم ہیلی کاپٹر کہتے ہیں پنجابی میں. 2 اس کے پر ادھر ایسے ایسے، وہ چھوٹا سا ہوتا ہے. یہ عموماً جو ہے وہ جو یہ جوڑ ہوتے ہیں ان کے اندر پھر ہوتا ہے. 25,000 آنکھیں ایک ڈیلے میں، 25,000 دوسرے میں ہوتی ہیں. اور وہ اتنے سے انڈے میں سے نکلا ہے جو ایک بال پوائنٹ کا جو ٹھمکا ہے نا اس کے برابر وہ انڈا ہے جس میں سے وہ نکلی ہے. اتنی مشکل چیز. میں کہتا ہوں دنیا کے سارے انٹلیکچوئلز مل کے اس کی تصویر ہاتھ سے بنا کے بتا دیں، اس میں جتنی ڈیٹیلز موجود ہیں. اس کو بنانا تو بڑی دور ہے، اس کو دیکھ کے اس کی تصویر بنا دیں. نہیں بنا سکتے. تو یہ اتنے بڑے بڑے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ خود کر رہا ہے. یہ مردے کو زندہ کرنا بڑی چھوٹی بات ہے. تو میں اس لیے مثال بیان کر رہا ہوں کہ یہ اگر کوئی کسی کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کو مردہ نہیں زندہ کیا، تو ہمیں یہ مردے زندہ کرنے والا معجزہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ ہم بھی ایمان لے کے ہیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہمیں تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایکوائرڈ نالج کی شکل میں، سائنس کی ایوولوشن کی شکل میں ہمیں یہ چیز دکھا دی ہے کہ ہر چیز سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے بالکل واضح ہو چکی ہوئی ہے. آج سائنٹسٹ نے یہ بات مان لی ہے کہ ایک سپریم بینگ ہے، سپر نیچرل ایجنسی ہے جو اس چیز کو کنٹرول کر رہی ہے، کیونکہ ٹینیس ڈیٹیل تک چیزیں کنٹرول ہیں. ملینز آف فائن ٹیوننگز اس روئے زمین پر موجود ہیں، جن میں سے ایک فائن ٹیوننگ بھی ڈسٹرب ہو جائے تو اس دنیا میں انسان نہیں زندہ رہ سکتا. اس کو سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنی بیلنسڈ ہے کائنات کہ اگر ایک پینسل یوں کھڑی کی جائے اپنی نوک پہ اور 1 ارب سال تک یہ کھڑی رہے بغیر کسی سہارے کے، ہو سکتی ہے کھڑی؟ اس سے زیادہ بیلنس کائنات میں موجود ہے. یہ فائن ٹیوننگز 14 کروڑ تقریباً میل جو ہے وہ سورج ہے زمین سے، یہ ایک فائن ٹیوننگ ہے. سورج کی اربوں ویو لینتھ کی ریز زمین تک آتی ہیں، لیکن ان میں سے چند ایک پہنچتی ہیں، باقی ساری جو ہیں وہ سکروٹنگ ہو جاتی ہے ہماری لیئرز کے اندر، اوزون لیئر میں اور باقی لیئرز میں. یہ دوسری فائن ٹیوننگ. پانی کی ایک ایک پراپرٹی
جتنی فزیکل پراپرٹیز، اس کی جتنی اسپیسیفک گریوٹی، اس کی وسکوسٹی، اس کی کیمیکل کمپوزیشن، یہ ہر ایک چیز ایک فائن ٹیوننگ ہے. اس طرح اگر فائن ٹیوننگز گینی جائیں، اربوں فائن ٹیوننگ زمین پہ موجود ہیں جن کا سب کا بیک وقت صحیح چلنا یہ ضروری ہے انسان کے زندہ رہنے کے لیے. تو یہ تو بچارے اس وقت انسان کے ذہنی بلوغت اتنی نہیں ہوئی تھی تو تب یہ فزیکل موڈ سے دکھانے پڑ رہے تھے. اب تو الحمدللہ انسان ذہنی طور پہ اتنا بالغ ہو چکا ہے سائنٹیفک ترقی کی وجہ سے کہ اب ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ ان کے لیے تھے معجزات. ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. ہم تو اس سے بڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی بڑی چیزیں دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے. اب وہ یونیورسل ٹروتھ آنے لگا ہے جو میں نے بتایا، تیسرا یونیورسل ٹروتھ آنے لگا ہے اللہ تعالیٰ کے مورل لاز کا. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے اے بنی اسرائیل. اتنی واضح واضح چیزیں دیکھ کر بھی تم نے اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لیا، تمہارے دل سخت ہو گئے. من بعد ذلک، اس کے بعد فہی کالحجارہ، وہ اس طرح کہ جس طرح پتھر، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے تمہارے دل. تم پر چیزیں اثر ہی نہیں کرتی. اور اگر آپ برا نہ منائیں تو آج ہماری بھی حالت یہی ہو چکی ہوئی ہے. قرآن سنت کی بات سنتے ہیں، بس ٹھیک ہے جی دیکھی جائے گی انشاءاللہ. بچیوں کے ہاتھ پیلے ہو جائیں پھر تو میں مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا. بس میری نوکری لگ جائے تو پھر تو میں مسجد میں ہی بیٹھا رہوں گا. میرا یہ مسئلہ حل ہو جائے، میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، پھر انشاءاللہ میں نے داڑھی بھی رکھ لینی ہے. ہم اس پورے میں اتنے دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں. اسی دوران موت کا فرشتہ آ جائے، یہ کوئی کسی نے کوئی جو ہے لکھوایا ہوا ہے کہ میری موت فلاں تاریخ کو آنی ہے. دل سخت ہو چکے ہیں. اور یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب دین کے اندر ہیلے بہانے تلاش کیے جائیں اور دین کے اندر جو ہے وہ آسانیاں تلاش کی جائیں، دین کے احکامات کا مذاق اڑایا جائے جس طرح انہوں نے اڑایا اوپر پورا، یہ اس پر یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. تو آج بھی اگر ہماری امت کے اندر یہ سارے معاملات ہیں تو اسی کی وجہ سے وہ 1400 سال کی وہ امت تھی لاڈلی، جس میں 1400 سال تک انبیاء کرام کی چین نہیں ٹوٹی. 2000 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کے سر پر جو ہے وہ تاج رکھا ہے کہ وہ فضلناہ علی العالمین، ساری جہانوں پر ان کو جو ہے فضیلت عطا فرمائی. تو آج بھی ہمیں بھی دیکھ لیں، ہمیں بھی 1400 سال تقریباً ہو چکے ہیں اور ہماری حالت تو بہت پہلے سے خراب ہو چکی ہوئی ہے والعیاذ باللہ. حالانکہ ہماری کتاب صحیح شکل میں موجود، سنت صحیح شکل میں موجود. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. اب اللہ تعالیٰ ٹانٹ کر رہا ہے ایک مثال کے طور پر کہ نہیں یار پتھروں سے کیا سخت تم لوگ. پتھر بھی ایسے ہیں کہ جن کے اندر سے بعض اوقات نہریں بہہ پڑتی ہیں، ان سے بھی آنسو نکل آتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ. اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو کہ پھٹ پڑتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اور ان میں سے پانی نکل پڑتا ہے. یہ چشموں کی مثال، یہ ایک ادب کی بھی مثال دی جا رہی ہے کہ دیکھو ان پتھروں کے اوپر غور کرو. اور ویسے یہ فزیکلی بھی بات ٹھیک ہے، سورہ بنی اسرائیل میں بھی آتا ہے کہ کوئی ایک ذرہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ بیان کر رہا ہو مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. یہ ساری چیزیں اللہ کی تسبیحات بیان کر رہی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. اور ان میں سے ایسے بھی پتھر ہیں جو کہ خوف الہی کے مارے گر پڑتے ہیں. کئی پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر سے پتھر گر پڑتے ہیں اللہ کے خوف کے مارے. اب ان چیزوں کو ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے. آج سے پہلے ہمیں یہ بات نہیں پتا تھی کہ یہ جو پودے ہیں ان کی بھی فیلنگز ہیں. اب سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے میں چیزیں پتا چلی ہیں کہ پودے روتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں، لیکن ہمیں تو نہیں پتا چلتا. اس لیے پتھروں کی بھی کوئی فیلنگز ہوں گی. تو جو سائنس ترقی کرے گی تو یہ بھی انشاءاللہ متشابہات محکمات میں بدلیں گے. اور یہ چیزیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. ان قریب زمین و آسمان میں ان کی اپنی جانوں میں ہم ان کو ایسی نشانیاں دکھائیں گے، یہ چیخ اٹھیں گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسے بھی پتھر ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے تمہارے کرتوت. أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ. اے مسلمانوں تم کیا یہ امید کیے بیٹھے ہو کہ یہ یہودی جو ہیں یہ ایمان لے آئیں گے اور یہ دین قبول کر لیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ وہ ہے جو اللہ کا کلام سنتا تھا، تورات کو سنتا تھا، زبور کو سنتا تھا. ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون.
اور وہ سننے کے بعد اپنی پورا سمجھ لینے کے بعد اس کو تبدیل کر دیتے تھے، کتاب کو ٹیمپر کر دیتے تھے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی تھے اس بات کو. یہ پھر مولویوں کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے مولویوں کا، کہ ان کو علم تھا کتاب اللہ میں کیا لکھا ہوا ہے، جو پہلے ڈیٹیل سے آ چکا ہے، اور وہ اس کو ٹیمپر کر دیتے تھے. یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کتاب کو محفوظ نہ کرتا تو اس قرآن کے ساتھ بھی یہی اشر ہوتا. یہ تو اللہ تعالیٰ نے گارنٹی لی ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے کہ یہ ذکر نصیحت کی چیز ہم نے نازل کی اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اے مسلمانوں، تم یہ امید کی ہو یہ مان لے آئیں گے، حالانکہ یہ جب ان کے پاس کتابیں آئی تھی یہ سننے اور سمجھنے کے بعد کتابیں اپنی چینج کر دیتے تھے. یہ تمہارا دین کیسے قبول کریں گے؟ انہوں تو اپنا دین نہیں قبول کیا صحیح معنوں میں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں ایمان والوں سے، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے کر آئے. مسلمانوں سے جب ملتے تھے، یہ منافقین کی بات ہو رہی ہے، یہود کی. وہ منافقین جو مسلمانوں کے ڈر کی وجہ سے اسلام کا اظہار کرتے تھے مسلمانوں کے پاس، اور اپنے جب شیاطین میں جاتے تھے تو کہتے تھے اب تو ان سے مذاق کر رہے ہیں. تو یہ بھی بات یاد رکھیں، پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں آیا. لہذا قرآن کی آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. یہ بعض لوگ جہاد کی آیات پڑھتے ہیں سورۃ الاحزاب، سورہ توبہ سے، اور وہ اس میں ایمان والوں کو خطاب ہے کہ کیا ہو گیا تمہارے دل جو ہیں وہ بڑے جو ہیں وہ کمزور ہو گئے ہیں، تم جہاد کی طرف بوجھل دل کے ساتھ اٹھتے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، دنیا دار ہو گئے ہو. تو وہ صحابہ کرام پہ ٹھوک رہے ہوتے ہیں آیات. استغفر اللہ. صحابہ کرام نے تو اپنی ایک ایک زندگی کا لمحہ اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا. ان کا تو وہ تھا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. انہوں نے تو اپنی قربانی، اپنی زندگی، جینا مرنا، ہر چیز اللہ کے لیے وقف کی تھی. یہ اللہ تعالیٰ ان کو نہیں تھا کہہ رہا، یہ منافقین کو خطاب ہوتا تھا یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے. کیوں کہ ان کا علم تو صرف اللہ کے پاس تھا کہ یہ منافق ہیں. ایمان والے تو ان کو ایمان والے ہی سمجھتے تھے، وہ دل کا حال تو نہیں کوئی جان سکتا. تو اور دوسرا یہ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو تانے سے بھی فرماتا تھا یا ایھا الذین آمنوا، ہاں وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، بڑا تم دعوے دار ہو ہم ایمان والے ہیں. تو پورے قرآن میں یا ایھا الذین نافقوا کہیں نہیں ہے. لہذا یہ آیات کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے. اسی طریقے سے بعض اوقات روئے سخن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہوتا، امت کی طرف ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض لوگ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگا کے گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اسی لیے میں نے وہ جو سورۃ الانعام کی وہ 116 نمبر آیت کا ترجمہ کیا نا کہ اے سننے والے، اگر تو زمین پر بسنے والی اکثریت کی پیروی کرے گا تو تجھے راہ راست سے گمراہ کر دیں گے. یہ تو اپنے گمان اور اٹکل پچو کے پیچھے چلتے ہیں. اب یہ بیسیکلی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہوا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حجت ہے خود، آپ کے ذریعے سے امت کو خطاب ہو رہا ہے اور عام انسانوں کو. لہٰذا یہ اس کا ترجمہ یہ نہیں ہے کہ اے نبی، یہ ہوگا اے سننے والے، جو جس تک یہ دعوت پہنچ رہی ہے. تو یہ قرآن پاک کا فہم آنا چاہیے. بخاری شریف کی حدیث ہے، سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا فہم ہی سیکھا ہے، قرآن کا فہم سیکھا ہے. تو یہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے کہ اس وقت روئے سخن کدھر ہے. تو یہ میں نے آج کل یہ ایشو چل رہا تھا، اس وجہ سے میرے ذہن میں آئے، میں نے یہ بات بھی کر دی. تو جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ تنہا ملتے ہیں بعد میں ایک دوسرے کو، اپنے وہ دوسرے جو پرانے ساتھی ہیں یہودی ان کو ملتے ہیں، قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ. اچھا وہ اب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ان کے سامنے وہ چیزیں بیان کر رہے ہو. کیا ہوتا تھا جب مسلمان ان کو کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس دین کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ جنہوں نے تورات تھوڑی بہت پڑھی ہوئی تھی وہ کہتے تھے ہاں ہاں یہ بات تو تورات میں بھی لکھی ہوئی ہے، تورات میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان بن کے آئیں گے اور وہ یہ دعوت دیں گے. تو اب مسلمان وہ جب لادا ہوتے تو کہتے تھے تم مسلمانوں کو گواہ کر رہے ہو کہ اللہ کے حضور تمہارے خلاف جھگڑا کریں کہ یا اللہ ان کو پتا تھا یہودیوں کو، تو یہ اندر سے ایمان کیوں نہیں لے کے آئے؟ تو تم ان کو نہ بتایا کرو، مسلمانوں کو نہ بتایا کرو تورات کے اندر کیا لکھا ہوا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پریڈکشنز لکھی ہوئی ہیں، اس دین اسلام کی جو دعوت لکھی ہے نہ بتایا کرو، ورنہ یہ تمہارے لیحاجوکم بہ عند ربکم، اللہ کے حضور قیامت دن جھگڑا کریں گے کہ یا اللہ ان کو تو پتا تھا تو ان کو نہ بتایا گا. اب کتنے بیوقوف ہیں، وہ اللہ کو کسی گواہ کی ضرورت ہے؟ اللہ کو تو خود ہی پتا ہے. یہی اللہ تعالیٰ کے بعد ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ یہودیوں آپس میں ایک دوسرے کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولا یعلمون ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ ہر وہ چیز جانتا ہے جو یہ ظاہر کرتے ہیں جو یہ چھپاتے ہیں. ٹھیک ہے مسلمانوں سے چھپا لو، اللہ تعالیٰ تو فرمائے گا
قرآن پاک میں سورہ فتح میں بھی آیا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں وہ آپس میں نرم دل اور کفار پر سخت ہیں، اور ان کی یہ تعریف تورات اور انجیل میں موجود ہے، وہ اللہ نے بتا دیا. وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، اور ان میں سے چند ایک ان پڑھ لوگ بھی ہیں جو کتاب تو کوئی نہیں جانتے، الا امانیہ، مگر ان کی اپنی من مانی خواہشات ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں، انہوں نے اپنے کنسپٹ بنائے ہوئے دین کے. یہ آج بھی لوگ موجود ہیں. آپ کو یہ پڑھتے ہوئے اندازہ ہو جائے گا کہ آج کس کیٹیگری کے لوگ اس میں فال کر رہے ہیں. وہ کتاب کوئی نہیں پڑھی ہوئی، اگر ان کی خواہشات چل رہی ہیں، وہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور وہ اللہ کے بارے میں وہم و گمان کیے ہوئے ہیں بس جسٹ. اچھا وہ کون سے لوگ ہیں؟ آگے بھی ڈیٹیل ان کی پوری ڈیٹیل کے ساتھ آئے گی کہ ہمارے بھی معاشرے کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جن کو کتاب وہ پڑھتے کوئی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی کلمہ تو پڑھ لینا جناب، جنت ہی جانا ہے، پاویں پھیرا لگے دوزخ ہی، ایک نہ ایک دن تو جنت ہی پہنچ ہی جانا ہے، یہ کہتے ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں. اور پھر جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی تو ہے نا جی، دیکھو نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت بھی تو کرنی ہے نا. تو وہ پڑھتے نہیں شفاعت والی حدیثیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب شفاعت فرمائیں گے، جب اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ نامزد کرے گا کہ آپ نے کس کی شفاعت کرنا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ کی طرف جائیں گے نکالنے کے لیے. تو جو کہتا ہے جی پھیرا لگ بھی یا خیر ہے، اس کو کہیں جی پھیرا چیک کرنا ہے دنیا میں، ایک موم بتی جلا کے صرف 10 سیکنڈ کے لیے اپنی تھیلی اس کے اوپر رکھ کے بتا دو، اس طرح تو تمہیں پتہ چل جائے گا. اور آخرت کی آگ کیا ہے؟ بولے اعوذ باللہ تعالی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو ایمان والے ہیں وہ کہتے ہیں رب نصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ میں جہنم کے عذاب سے بچانا، یہ تو ہمارے گلے کا پھندا بنا ہوا ہے، یہ تلوار لٹک رہی ہے دوزخ کا عذاب ہم پر. اب جس نے دوزخ دیکھی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے معاملات دکھائے گئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہے. یہ بڑا کہہ دینا آسان ہے، ہم تو جون جولائی کی گرمیوں کے اندر ننگے پاؤں چل نہیں سکتے روڈ کے اوپر، تو دوزخ کے بارے میں یہ کہنا تو ان کی مانی ہی ہیں، وشفل تھنکنگز ہیں. اچھا وہ آج کل بھی لوگ موجود ہیں، وہ آگے آئے گا. اب ایک اور یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے یہاں پر. یہ بات ہے نا کہ وہ اللہ کی کتاب تبدیل کر دیتے تھے، اب یونیورسل ٹروتھ نمبر 3 آ رہا ہے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ، ہلاکت ہے ان کے لیے جو کہ کتاب لکھتے ہیں اپنے ہاتھ، بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں کے ساتھ، ثُمَّ يَقُولُونَ اور پھر یہ کہتے ہیں هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ تو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے. دیکھو جی اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایک آیت آتی ہے نا جو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، اس آیت کو کوٹ کر کے ایک بہت بڑے عالم ہے، میں نام نہیں لیتا، وہ لکھتے ہیں دیکھو جی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے کی مشکل کشائی جو ہے وہ کرتے ہیں. حالانکہ اس میں ہے کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ظاہری اسباب اختیار کرو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ غائب میں کسی ہستی کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیا جائے. دیکھو جی قرآن میں لکھا ہوا ہے یہ، وہ اپنی طرف سے، تو وہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس سے تھوڑا سا مال دنیا کا حاصل کر لیں، فتویٰ فروشی کر کے. یہ آج بھی مولوی کر رہے ہیں، آپ پیسے دیں اپنی مرضی کا فتویٰ لے لیں، سود کو حلال قرار دے دیں گے، اسلامک بینکنگ کو حلال قرار دے دیں گے، 5 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے لیں گے. بالکل وہی کنسپٹ چل رہا ہے. داڑھیوں والے بیٹھے ہوئے ہیں بینکوں کے اندر، او جی وہ انہوں نے فلاں فتویٰ دے دیا ہے، وہ کراچی کے جو ہمارے وہ مفتی اعظم پاکستان نے، آپ نے ان کی قبر میں جانا ہے، انہوں نے آپ کی قبر میں جانا ہے، آپ کو خود نہیں پتا. آپ نے چیک کرنا ہے اسلامک بینکنگ اسلامک ہے کہ نہیں. وہ جو غیر اسلامک بینکنگ والے ہیں نا، ان کے کسی بندے کو جا کے پوچھیں، وہ آپ کو پھر سمجھائے گا یہ اسلامک ہے یا غیر اسلامک ہے. جس کو فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علم حاصل کرو ان سے، اگر تم نہیں جانتے تو جو عالم ہے ان سے پوچھو. ایک جیولوجسٹ بتائے گا کہ جیولوجی کی فیلڈ میں کیا لوگ بتاتے ہیں زلزلے کس طرح آتے ہیں، ڈاکٹر کو تو نہیں پتا ہوگا. اس طرح ایک ایمبریولوجسٹ بتائے گا کہ ایمبریولوجی کی فیلڈ میں کیا ہے، ایک انجینئر بتائے گا انجینئرنگ کی فیلڈ. اسی طریقے سے بینکنگ کی فیلڈ آپ جو غیر اسلامی بینک ہیں ان کے مینیجر سے جا کے پوچھیں یہ اسلامک بینکنگ ہے، تو اتنی لمبی زبان کھول کے آپ کو بتائیں گے کتنی اسلامک ہے، اور سارا تیا پانچا کھول کے سامنے رکھ دیں گے. تو مولوی فتوے دیے بیٹھے میں کیوں؟ یہ ہے کہ چند داموں کے عوض اللہ تعالیٰ ہمارا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ، ہلاکت ہو ان کے لیے جو ان کے لکھے ہوئے کے لیے جو انہوں نے ہاتھوں سے لکھا. وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہو جو اس کی وجہ سے یہ مال کماتے ہیں. یہ آپ نہ سمجھیں یہ یہودی علماء کا ہی ذکر ہو رہا ہے،
میں نے بتایا تھا شروع میں کہ بنی اسرائیل کا یہ جو 10 رکوعوں پہ مشتمل جو مقدمہ ہے، یہ مقدمہ تو بنی اسرائیل پر ہے، لیکن اس سے یونیورسل ٹروتھ جو ہیں وہ ہماری ہدایت کے لیے مورل لاز اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ یہ تیسرا یونیورسل ٹروتھ آیا ہے کہ جو لوگ دین فروشی کرتے ہیں، فتویٰ فروشی کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اور ویل ایک وادی ہے، جامعہ ترمذی کے اندر صحیح حدیث موجود ہے، یہ ایک دوزخ کی وادی ہے، ایسی سخت وادی جسے دوزخ بھی پناہ مانگتی ہے، یہ ویل ہے ان کے لیے۔ ہاں جی، اچھا وہ امانیہ ان کی کیا تھی، وشفل تھنکنگ، وہ آ رہی ہیں۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، اور وہ جو امانی کرنے والے جو لوگ ہیں نا، وہ جاہل جنہوں نے کتاب نہیں پڑھی، وہ کہتے ہیں ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھو سکے گی مگر چند دن کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے، بس پھیرا ہی لگے گا۔ سیم وہی باتیں آج ہو رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قل اتخذتم عند اللہ عہدا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرمائیے کیا اللہ سے تم نے وعدہ لے لیا ہے کہ تم تھوڑے دن کے لیے ذرا پھیرا لگا کے تو پھر جنت میں چلے جاؤ گے؟ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا کہ آپ سے وعدہ کیا کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو دوزخ میں بھیجے گا پھر نکال لے گا۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ کے بارے میں وہ بات کر رہے ہو کہ جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، اپنی طرف سے بات کر رہے ہو۔ آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی چاند دن واسطے جاؤں گے پھر کٹ لیں گے، اور وہ بھی یہی کہتے تھے چاند دنوں کے لیے جائیں گے، اور یہ اس لیے جائیں گے تاکہ باقی لوگ یہ نہ کہیں گے جی یہ لوگ ڈائریکٹ جنت میں کیوں چلے گئے، انہوں نے بھی اتنے برے برے اعمال کیے تھے تو ہمیں بھی، ہم تو سید ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے تھوڑی دیر کے لیے ہمیں لگایا جائے گا رگڑا، لیکن بعد میں جنت کے اندر داخل کر دیا جائے گا، کہ یہ نہ کہا جی یہ سید تھے اس لیے چھوٹ گئے، تو اعمال تو انہوں نے بھی برے کیے ہوئے تھے، تسی تو امتی ہو، تھوڑا رگڑا زیادہ لگنا ہے۔ بلا، چوتھا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے، یہ بہت سخت ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، ہاں کیوں نہیں، جس نے کمائی برائی، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ، اور اس کی برائی نے اس کو گھیر لیا، فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، تو ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، اس کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ یہ کن وشفل تھنکنگز کے اندر ہو تم کہ تھوڑی دیر کے لیے دوزخ میں جاؤ گے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارا ایک برائی بھی کسی نے گوائی، ایک برائی بھی کافی ہے۔ بندہ بہت نیک ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے، نمازیں پڑھتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، مال حرام ہے اس کا، بس اس کے لیے کافی ہے۔ ایک برائی نے اس کا احاطہ کر لیا ہوا ہے، رزق اس کا حرام ہے، کم تولتا ہے، دودھ میں پانی ملاتا ہے، اور داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، اور بار حدیث بھی لکھ کے لگائی جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ بالکل پریکٹیکلی میں آپ کو داڑھی والوں کی باتیں بتا رہا ہوں، بار لکھ کے لگایا ہوا جس نے ملاوٹ کی ہم میں سے نہیں، اور اندر پانی میں، دودھ میں پانی ملا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہ ہیلا کرتے ہیں، ایک ہیلا اور یاد ہے، وہ کہتے ہیں نہیں ہم دودھ میں نہیں پانی ملاتے، پانی میں دودھ ملاتے ہیں، پانی گرم کر کے رکھا ہوتا ہے اس میں دودھ ملا دیتے ہیں، یہ ہیلے کی ایک اور شکل آ گئی۔ تو یہ ساری برائیاں اس امت میں، کیونکہ بیسک ہیومن انسٹنکٹ تو وہی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک قیامت تک کے لیے انسان کی جبلت تو وہی رہے گی نا، بیسک ہیومن انسٹنکٹ وہی ہے۔ والذین آمنوا، اب وہ سائملٹینیس کنٹراسٹ آ رہا ہے، یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عادت ہے، جب دوستیوں کا ذکر ہوتا ہے پھر ساتھ ایمان والے جو مشکل سے حلال کما کے روکھی جو ہے وہ روکھی سوکھی کھا کے گزارا کریں، ان کو تسلی آتی ہے، بس چند دن کی بات ہے۔ والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک اصحاب الجنہ، وہ ہیں جنت والے لوگ، ہم فیہا خالدون، وہ اس کے اندر رہیں گے ہمیشہ ہمیش۔ اللہ تعالی ہمیں انہی میں سے کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے اور ان کی دعوت امت تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے بیان کیا اس میں جو حق بات ہے ہمارے دلوں میں جو ہے وہ اس کو راسخ فرمائے، اور جو غلط بات منہ سے نکلی ہمارے دلوں سے وہ محو کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ